أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقال تعالى: وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں اللہ کی دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. بار بار ان نعمتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور ان نعمتوں کا مانگنا ہم کو سکھایا ہے. ایک نعمت ہے ملک میں امن و امان کی، خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، اطمینان کا ماحول ہو، آمنۃ مطمئنۃ. لوگ اطمینان سے اپنے گھروں سے نکلتے ہوں، دینی اور دنیاوی کاموں کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اور اطمینان سے واپس آتے ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوسری نعمت یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ ہو، ضرورت کے مطابق روزی روٹی مل رہی ہو، اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو. آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو یاد دلا کر قریش کے عربوں کو سمجھانا چاہا جب فرمایا: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دو ہی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ان قریش والوں کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنی چاہیے، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے ان کو، جبکہ ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے لیکن قریش کو اللہ نے خوب کھلا رکھا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اور جب سب طرف فسادات پھیلے ہوئے ہیں، جھگڑا ہے، بدامنی ہے، تو یہاں امن و سکون ہے. اور بھی بہت
موقع ہے جہاں قرآن نے خاص طور پر ان دونوں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، امن کا اور روزی کا، کھانے پینے کے انتظام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو مانگی اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی کہ اللہ اجعل هذا البلد بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن کا مرکز بنا دے، یہاں امن ہو، یہاں جنگیں اور لڑائیاں نہ ہوں۔ اور یہ بھی دعا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنے خاندان کے ایک حصے کو یہاں آپ کے گھر پر لا کر بسا دیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا آپ سے تعلق قائم ہو اور ان کے ذریعے آپ کے بندے آپ کو پہچانیں۔ اے اللہ، اپنے بندوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو روزی عطا فرما۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے میں آج جمعے کے مبارک موقع پر اس تاریخی مسجد میں یہاں کے علماء کرام کی موجودگی میں، یہاں کے امام و خطیب اور ذمہ دار شخصیات کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے الحمدللہ آپ کے ملک میں امن و امان قائم کر دیا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے راستے بھی کھول دیے۔ بڑی شکر کے قابل یہ نعمتیں ہیں، اور شکر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جس نعمت پر بندے اور بندیاں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ وہ نعمت اور بڑھا کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، امن اور بڑھے گا، چین و سکون اور بڑھے گا، آپس کی محبتیں اور بڑھیں گی، آپس کا بھروسہ اور بڑھے گا، یہاں تک کہ شاید کچھ ملکوں کو آپ کے ملک کے امن و اطمینان پر حسد ہونے لگے، ان کو جلن ہونے لگے، لیکن آپ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر یقیناً پھر اللہ کا نظام، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور دھیرے دھیرے آپ کا ملک ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں دوسرے ملک آپ سے حسد کرنے کے بجائے آپ سے سیکھنے لگیں، آپ کی نقل کرنے لگیں، ان اسباب کو ڈھونڈنے لگیں جن کی وجہ سے آپ کے ہاں امن و امان آیا۔ امن وہاں آتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، انصاف ہوگا تو امن ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ملک کے مختلف شعبوں کے، مختلف وزارتوں کے، مختلف محکموں کے، ہر خیر خواہ کی یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انصاف کریں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ انصاف کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے سرونٹس کے ساتھ،
اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار انصاف کرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تمام مسائل کے معاملے میں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ہر ایمان والا، اکثر ایمان والے مشغول سے مشغول وقت نکال کر 4 کاموں کو دہراتے ہیں۔ مشغول سے مشغول مسلمان بھی جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے کسی گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے آتا ہے، اور نماز کے بعد اللہ کی حفاظت اور توفیق کے ساتھ اپنے گھر یا کاروبار میں واپس جاتا ہے۔ یہ 4 کام جو ہر جمعے کو کیے جاتے ہیں، بعض بڑے علماء نے لکھا ہے دراصل یہ ایک خاص دن کی یاد دلانے کے لیے یہ 4 کام ہم سے آپ سے کرائے جاتے ہیں۔ آج ہم نے غسل کیا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن ہم خود نہیں نہائیں گے، ہمیں نہلایا جائے گا۔ آج ہم نے کپڑے خود بدلے ہیں، ایک دن وہ آئے گا جس دن کہ ہم اپنے کپڑے خود نہیں بدل پائیں گے، ہمارے کپڑے بدلے جائیں گے۔ آج ہم نے خود خوشبو لگائی ہے، ایک دن وہ آئے گا جس دن کہ ہم اپنے خوشبو خود نہیں لگا پائیں گے، ہمارے بدن پر، کپڑوں پر خوشبو لگائی جائے گی۔ اور آج جمعے کی نماز کے بعد ہم اللہ کی حفاظت میں اپنے گھر، اپنے دفتر، اپنے کاروبار، اپنی دکان پر واپس لوٹیں گے، لیکن اس دن کی نماز کے بعد گھر جانے کو نہیں ملے گا۔ چاہنے والے رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے ہمیں 1-1.5 گز زمین کے نیچے اکیلے دفن کر کے چلے آئیں، اور یہاں سے زندگی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے زندگی شروع ہوگی، ایک نئی زندگی شروع ہوگی، یا کامیابی، یا جنت، یا خوشیاں، یا اطمینان، یا آرام، یا اللہ کی رضا، یا اللہ کا غصہ اور ناراضگی۔ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کی، اپنی موت کی یاد کر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے۔ اس میں شرافت ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، ملنساری ہوتی ہے، خاکساری اور تواضع ہوتی ہے۔ وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے، وہ وعدہ پورا کرتا ہے، وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، حسد نہیں کرتا، بڑے بول نہیں بولتا، اچھی جی لگا کر نماز، رکوع سجدے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بار بار اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے، علم سیکھتا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں بہت زور دے کر آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اور تلاوت چاہے آپ روزانہ 1 پارہ کریں، لیکن چند آیتوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ قرآن کو سمجھنا عام مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے، لمبی چوڑی بحثوں میں جانا، علمی تفسیری نکات کو بیان کرنا، یہ ہر مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا کام ہے۔ لیکن ہر مسلمان، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، پروفیشنل ہو، وہ بیوروکریسی کا آدمی ہو، وہ منسٹر ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہو، کسی کالج کا ٹیچر لیکچرر ہو،
کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اتنی بات ہر ایک کو جاننی چاہیے کہ قرآن کو ضروری حد تک تھوڑا تھوڑا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے ہم سے آپ سے بہت کچھ کہا ہے قرآن میں۔ کبھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایک رشتے کے واسطے سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے، اور میرے وہ بندوں اور بندیوں جو مجھے پہچانتے ہو، جو مجھے مانتے ہو، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو۔ کتنا پیارا خطاب ہے یہ۔ کہیں اللہ نے پکارا یا ایھا الناس، اے انسانوں، کہیں پکارا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے ہم سے۔ اللہ نے ہم سے بہت کچھ کہا ہے، اور قرآن میں چھوٹی چھوٹی مسئلے کی ہدایات بھی ہیں۔ گھر میں کیسے داخل ہو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیسے داخل ہو، اگر گھر میں کوئی ہو تو کیسے داخل ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آداب قرآن میں سکھائے ہیں۔ سڑک پر نکلو یا نامحرم سامنے آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنے کردار کو بچا کر رکھو، گندے کاموں سے دور رہو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، بے شرمی کے کاموں سے دور رہو، اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنے کو کنٹرول میں رکھو، اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں مت دو، شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ شیطان ہی تو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ڈکلیئر کرو، اس کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ تمہاری دشمنی آپس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تم کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، رائے کا اختلاف رکھو، مگر دشمن نہ بناؤ۔ دشمنی مت کرو، حملے مت کرو، زخمی مت کرو، خون مت بہاؤ، بدامنی مت کرو، دکانوں کو مت جلاؤ، کسی کی سرکاری یا غیر سرکاری گاڑی میں آگ مت لگاؤ، کسی کا مال مت لوٹو، کسی کی عزت مت لوٹو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی۔ دوسرے ملک سے آیا ہوں، بہت عرصہ پہلے میں یہاں اس ملک میں آیا کرتا تھا، لیکن ایک لمبا وقفہ ہو گیا۔ اس بیچ میں دریا میں پانی بہت کچھ بہہ گیا، بہت اچھی بری تبدیلیاں آئیں۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے میری خواہش پوری کی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس بدلے ہوئے ملک کو دیکھوں، جس کے بارے میں اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، ہم تو اکثر غفلت میں رہتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے، امت میں کچھ بندے پوری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں رہیں، وہ دنیا بھر کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں آپ کے ملک کا حصہ بھی ہمیشہ رہا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا کہ اس مٹی میں بہت صلاحیت ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساقی بہت زرخیز ہے، بڑی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں۔ خدا کرے اب بدلے ہوئے حالات کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے بزرگ علماء دانشوروں کی رہنمائی میں آپ ایک نئی منزل کی طرف نئے جذبے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم و حوصلے کے ساتھ، نئی بصیرت اور فراست کے ساتھ، نئی سمجھداری کے ساتھ آپ ایک سفر شروع کریں۔ اس بات کا ارادہ کیجئے کہ ہر شخص اپنے محلے کو محبت کا محلہ بنائے گا،
ہم نے اپنے ملک میں ایک تحریک شروع کی ہے، جہاں کے حالات بہت مختلف ہیں آپ کے ملک کے حالات سے۔ ہم نے اپنے ملک میں ایک تحریک شروع کی ہے کہ ہر مسجد کے نمازی 6، 7، 8 لوگ جمع ہوں یا کچھ کم، اور وہ پورے محلے کے گھر گھر جائیں، چاہے وہ مسلمان کا گھر ہو چاہے وہ نان مسلم کا گھر ہو، اور جا کر ان سے کہیں کہ ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اس رشتے سے آپ سے چند منٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ہو ہم کو وقت دے دیجئے، اصرار نہیں ہے کہ ابھی آپ مل لیجئے، آپ کو جب آسانی ہو تب وقت دے دیجئے، ہم لوگ آ جائیں گے۔ اکثر لوگ تو اسی وقت بلا لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ سنڈے میں آ جائیے، آپ لوگ شام کو آ جائیے، تو وہ لوگ جا کر ملتے ہیں، اور وہ جن سے ملتے ہیں کبھی مسلمان ہوتے ہیں، کبھی وہ ہندو ہوتے ہیں، کبھی وہ سکھ ہوتے ہیں، کبھی وہ کرسچن ہوتے ہیں، کبھی وہ بدھسٹ ہوتے ہیں، اور ان سے جا کر انسانی رشتے سے ملاقات کرتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ووٹ مانگنا ہے نہ نوٹ مانگنا ہے، ہم صرف پڑوس کے رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہم آپ کے پڑوسی۔ یہ ہمارا فون نمبر ہے، رات میں 2 بجے بھی آپ کو اگر کسی سیوا کسی خدمت کی ضرورت ہو تو ہمیں یاد کر لیجیے گا، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ ہم صرف یہ کہنے کے لیے آئے تھے ہم سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ ملک، اس ملک کے اندر جب یہ کام ہوتا ہے تو اللہ اکبر، آنسو نکلنے لگتے ہیں لوگوں کے، غیر مسلم بھائی اور بہن وہ بھی رونے لگتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ تو دیوتا ہیں، آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں جو پاپی ہیں، بہت اچھا کیا کہ آپ آ گئے، ہم بھی آپ کے یہاں آئیں گے اور آپ کے یہاں ایک پیالی چائے پئیں گے۔ اس طرح آپس میں ایک جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نفرت کے سوداگر کامیاب نہ ہونے پائیں، کیونکہ عام طور پر لوگ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس مزاج کے مطابق قوموں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، سماجوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للمسلمین صرف نہیں تھے۔ آپ کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی رسک بھی نہیں ہے، اپنے علماء کی نگرانی میں اپنے اپنے محلے میں محبت کا، پہچان کا، بھروسے کا ایک رشتہ بنائیے، سب لوگ چین سے اطمینان سے سوئیں، سب لوگ چین سے اطمینان سے اپنے کاروباروں میں جائیں اور امن و اطمینان کا گہوارہ بن جائے آپ کا ملک۔ میں کھل کر کہنے سے احتیاط کر رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت کچھ کہنے کو چاہ رہا ہے۔ آپ اگر میری اس بات کو قبول کر لیں اور اس بات کی گہرائی کو سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کے علماء کرام جو بہت قابل احترام ہیں وہ اس کو پھیلا کر آپ سے بیان کریں گے۔ اگر آپ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور ملک کے اندر امن کا ایک ماحول بن گیا، اور آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی کہ بھئی اس سال 2026-27 میں جرائم کم ہو گئے، چوریاں کم ہو گئیں، لڑکیوں کو چھیڑنا کم ہو گیا، بہت غلط کام کم ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئیں، غریبوں کی خدمت بڑھ گئی، غریب بچوں کو پڑھانے کا رواج بڑھ گیا، لوگوں نے غریب بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنے شروع کر دی۔ یہ رپورٹ آئے گی تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو جب یہ خبر ملے گی تو ان کی روح آپ سے خوش ہو۔ اللہ کے واسطے اللہ کے محبوب کی روح کو خوش کر دیجئے۔ دشمن بہت کافی تھے اور بہت کافی ہیں، ان کے دل کو چوٹ پہنچانے کے لیے، ان کے دل کو غم پہنچانے کے لیے کم سے کم ہم ان کے امتی ان کے دل کو راحت پہنچا دیں، ان کے دل کو سکون پہنچا دیں۔ میں بڑی امید کے ساتھ میں نے یہ بات
اللہ سے مانگ کر آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آواز صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی۔ آپ توجہ دیں گے، آپ عمل کریں گے، آپ اپنے اخلاق کو اور بہتر بنائیں گے، اپنے معاملات کو اور بہتر بنائیں گے، اپنی نمازوں کو اور بہتر بنائیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، جھگڑوں کو نپٹائیں گے، آپس میں صلح صفائی کا ایک دور نیا شروع ہوگا، اور انشاءاللہ پھر آپ کا ملک معاشی طور پر بھی ترقی کرے گا، اقتصادی طور پر ترقی کرے گا، انٹیریئر جو پیس ہے، داخلی امن ہے، اس کے لحاظ سے بھی ترقی کرے گا۔ ہم جیسوں کی انتہائی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کی دعاؤں کے محتاج اور طالب ہیں، اور الحمدللہ اپنی ذمہ داری اور سعادت سمجھ کر دن رات آپ کی اجتماعی اور مجموعی ترقی کے لیے، آپ کے امن و اطمینان اور خوشحالی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس مسجد کے ذمہ داران اعلیٰ کا کہ انہوں نے مجھ مسافر طالب علم کو چند جملے کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کے رتبے بلند فرمائے۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفع بکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔